چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے، وہ آگ کے سوا کچھ بھی نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی کا نور ہے اور شعور کا ظہور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللطیف گرجانی۔ جب نواب سر صادق محمد خان عباسی کا ذکر ہو، ان کی رحم دلی کا یا ان کی غور شناسی کا یا ان کی فوج کا، تو اس میں کرنل عبد الرحمن میسی کا ذکر نہ ہو تو یہ کہانی پوری نہیں ہوتی، یہ کہانی ہمیشہ ادھوری رہتی ہے۔ اب یہ کہانی کو سنانے سے پہلے ہو سکتا ہے یہ کہ تھوڑی سی یعنی طویل کہانی ہے، ہو سکتا ہے اس کے 2 یا 3 حصے ہوں۔ پہلی دفعہ یعنی کرنل عبد الرحمن میسی، جو کہ انہیں 1917 میں انہیں انگلینڈ سے ہندوستان بھیجا گیا، اس وقت یہ کیپٹن تھے، انگریز تھے، اور انگریز فوج ہی سے ان کا تعلق تھا، مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، اور ان کے مسلمان ہونے کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ جب یعنی 1919 میں غالباً بریگیڈیئر ڈائر نے جلیانوالہ باغ میں فائرنگ کرنے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں بے گناہ نہتے وہاں، کیونکہ یعنی بیساکھی کا ایک یعنی تہوار تھا، تقریباً 1000 نہتے ہندوستانی لوگوں کا یعنی قتل عام ہوا۔ اس وقت کیپٹن میسی وہاں موقع پہ موجود تھے، اور وہ کمان کر رہے تھے مشین گن دستے کی، لیکن انہوں نے کمان بھی چھوڑ دی اور گولی چلانے پہ بھی انکار کر دیا، اور کہا کہ میں نہتے اور بے گناہ ہندوستانی پر گولی چلاؤں تو کیوں چلاؤں، جس کی انہیں سزا دی گئی۔ اب اس سے پہلے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، اس سے یہ ان کے اس انکار کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو تھاما ہوا تھا، وہ تھوڑے تھوڑا روشنی کی طرف وہ آ رہے تھے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ جب اندھیرے سے مکمل طور پہ روشنی میں آ گئے۔ انہیں سزا یہ دی گئی کہ انہیں یعنی اریسٹ کیا گیا، ان کا کورٹ مارشل کیا گیا، اور انہیں یعنی ان کی تنزلی کرتے ہوئے انہیں یعنی کیپٹن سے لیفٹیننٹ بنا کے دوبارہ انگلینڈ بھیج دیا گیا۔ تقریباً 7 یا 8 سال کے بعد انہیں دوبارہ ان کی ریجمنٹ کے ساتھ انہیں میجر بنا کے یعنی کینٹ میں اٹک یعنی چھاؤنی میں انہیں بھیجا جاتا ہے۔ تو یعنی اٹک کا موسم کچھ ایسا ہے، کیونکہ اٹک شہر کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، تو جون جولائی میں یہ درجہ حرارت 50 سے بھی اوپر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جون کا مہینہ تھا۔ میجر میسی صاحب اپنے آفس میں بیٹھے یعنی کام یعنی کر رہے تھے، تو ان کی ایک طرف والی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، جو کہ وہ یعنی کھلتی تھی یعنی پریڈ گراؤنڈ میں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک مقامی سپاہی کو یعنی دوڑایا جا رہا ہے بطور سزا، اور اینٹوں سے بھرا ایک یعنی پٹھو بھی ان کی یعنی کمر پہ لادا ہوا ہے۔ اگر اس سپاہی کی تھوڑی سی رفتار میں یعنی سستی آتی تو پیچھے سے ایک سکھ سپاہی جو ہے نا اس کی کمر میں یعنی کوڑے سے وار کرتا۔ اب میجر میسی صاحب میں انسانیت تھی، رحم دلی بھی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ فوج کا ایک اپنا یعنی طریقہ کار ہوتا ہے، ان کا اپنا قانون ہوتا ہے۔ وہ کچھ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ اس مقامی سپاہی کا تعلق ان کی ریجمنٹ سے نہیں تھا۔ پھر جو ہی وقفہ ہوتا ہے تو وہ میجر صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ سپاہی نل کے پہ یعنی پاس جاتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے اور پانی یعنی منہ میں ڈالتا ہے، پیتا نہیں ہے، کلی کر کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اور کئی بار اس نے یعنی ایسے یہی طریقہ کیا کہ لیکن پانی پیا نہیں۔ پھر وہ ہاتھ منہ اپنے دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، پھر وہ اپنی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ عبادت کرنے کے بعد پھر وہی سزا کا یعنی سلسلہ۔ شام کو پھر اپنی ریجمنٹ کا ایک سپاہی بھیج کے میجر میسی اور سپاہی کو یعنی اپنی بیرک میں یا اپنے آفس میں یعنی بلاتے ہیں، اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ اتنی سخت یعنی گرمی تھی، تمہیں پیاس بھی لگ رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ تم نے پانی منہ میں ڈالا، ہر بار تم نے پانی یعنی کلی کرتے ہوئے باہر پھینک دیا، پانی پیا نہیں، وجہ؟ تو اس سپاہی کا جواب یہ تھا کہ سر میں مسلمان ہوں، رمضان کریم کا مہینہ ہے، میرا روزہ تھا، تو میں اپنا روزہ کسی قیمت پہ نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ تو پھر میجر صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب وقفہ ہوا تم چاہتے تو تھوڑا بہت آرام کر کے اپنے آپ کو تازہ دم کر کے دوبارہ وہی سزا وہی مشقت تم کر لیتے۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے پروردگار اپنے مالک کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں،
کہ میں اپنے آرام کے لیے وہ نماز کو نماز کو آگے کر لوں، تو وقت پہ نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ وہ تو یہ دو جواب سادے سے جواب دے کے چلا گیا، لیکن میجر صاحب کی کیفیت عجیب ہو گئی۔ وہ دل میں میجر صاحب سوچنے لگے کہ جس مذہب کے ایک ادنیٰ سے پیروکار کا یہ عالم ہے، تو اس مذہب کے فلسفے کا کیا عالم ہوگا۔ انہوں نے پھر راولپنڈی سے اسلام کے متعلق کتابیں منگوائیں جو کہ انگلش میں تھیں، اور ان کو پڑھنا شروع کر دیا، اور جوں وہ اسلام کے متعلق پڑھتے گئے، جانتے گئے، تو ان کا دل اس نوکری سے بھی اچاٹ ہوتا گیا، اور ان کے قدم روشنی کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ آخر کار وہ ایک مبارک دن تھا، وہ جمعہ کا دن بھی تھا، اور میرے نزدیک وہ جمعے کے علاوہ بھی ایک مبارک دن تھا کہ جب ایک انگریز نے، ایک فوجی افیسر انگریز نے اسلام قبول کیا اور ثابت قدم رہا۔ پھر وہ وہاں مسجد میں گئے، وہاں جو چھامنی میں مسجد تھی، جمعہ نماز سے پہلے اس کے وہاں کے جو امام تھے ان کے ہاتھوں قبول اسلام کیا۔ اب وہ مکمل طور پہ اندھیرے سے روشنی میں آ چکے تھے، اور جو انہیں نام ملا، سبحان اللہ، عبد الرحمن انہیں نام ملا۔ اب وہ تھے میجر عبد الرحمن میسی۔ پھر جب حکام بالا کو اس چیز کی خبر ہوئی کہ میجر میسی نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو میجر صاحب اور ان کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے بہت کوشش کی، بہت پریشر ڈالا کہ میجر صاحب جو ہے واپس آ جائیں، وہ اپنے اس فیصلے کو چھوڑ دیں، وہ اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ تو میجر صاحب نے انہیں جواب یہ دیا کہ میں نے جو پڑھا ہے تو اس میں یہی ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ امتحان میں ڈالنے والا وہی ہے، کامیابی وہی ہوتا ہے۔ اور اسلام کا سب سے پہلا سبق یہ بھی ہے کہ ہر حالت میں صبر کرنا ہے، تم جو بھی سزائیں دیں دو، جو کچھ کرنا چاہو کرو، میں صبر کروں گا، اور میں مسلمان ہوں، اور انشاءاللہ مسلمان ہی مروں گا۔ بقیہ حصہ دون میں سونے اللہ دے۔